اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. میرے بھائیو، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ نے انبیاء کو بھیجا، سب سے آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا اور اس پر اعلان کر دیا، اختم بکتابہم الکتب وبدینہم الادیان وبشریعتہم الشرائع. اب اس ہستی پر سارا دین مکمل ہوگا، ساری کتابیں مکمل ہوں گی اور ساری شریعت مکمل ہوگی. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر ایک کلام اتارا اور اس کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا. سارے قرآن کا خلاصہ اور میرے نبی کی ساری تعلیمات ایک چھوٹی سی صورت ہے، ایک چھوٹی سی صورت جو قرآن کی آخری قسم ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے 4 پرچے حل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر ضروری ہے. وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتا ہو، کسی رنگ نسل سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی پیشے سے تعلق رکھتا ہو، 4 کام کرنے اس کے لیے ضروری ہیں جس پر وہ کامیابی کا پروانہ لے سکے گا، ورنہ لے نہیں سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سارے قرآن کو بیان کرتے صاحب کتاب کیا کرتا ہے؟ پہلے کتاب کو پھیلاتا ہے اور آخر میں آ کر پھر سمیٹ کر چند سطروں میں یا 1 آدھ صفحے میں پھر اس کو خلاصہ پیش کرتا ہے. تو میرے مالک نے قرآن کو پھیلاتے 30ویں پارے میں آ کر 3 آیات میں اس کا اللہ نے 6200 کچھ آیات کا خلاصہ پیش کر دیا کہ ساری دنیا کے انسان خسارے میں ہیں. لفی خسرن، خسر کو ایک سمندر دکھایا ہے، ناکامی کو، اور ناکام ہونے والوں کو ڈوبنے والا دکھایا ہے. فی یہاں بڑا خوفناک منظر پیش کر رہا ہے، اور یہ اس لفظ کو میں جبوتی کے سفر میں سمجھا جب ہماری ایک کشتی ڈوب گئی، ہماری آنکھوں کے سامنے 150-200 آدمی پانی کی نظر ہو گئے، شہید ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے. ہم تھوڑا سا آگے نکل گئے تھے، ہم ہمارے پیچھے آ رہے تھے. ہماری چھوٹی کشتی، وہ بہت بڑی کشتی تھی، وہ اللہ کی تقدیر تھی، الٹ گئی. تو ہمیں خبر ملی کشتی ڈوب گئی. تو ایک دم میرے منہ سے نکلا، کوئی بچا ہے؟ تو کہنے والے نے کہا جی پتا کوئی نہیں. تو یہاں یہی طرز ہے، والعصر زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، ساری دنیا کے انسانوں کی کشتی ناکامی کے سمندر میں ڈوب گئی. اس آیت میں جلال ہے، جمال نہیں ہے، جلال ہے. اس صورت میں جلال ہے. تھوڑا سا پیچھے جمال تھا، والتین والزیتون میں. اب یہاں جلال ہے کہ ساری دنیا کے انسانوں کا بیڑا ناکامی کے سمندر میں ڈوب گیا. تو عقل نے سوال کیا، یا اللہ کوئی بچا ہے؟ کوئی بچا بھی ہے کہ سارے گئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، 4 کام کرنے والے بچ گئے. 4 کام کرنا کون؟ الا الذین آمنوا، ایمان لانے والے. 1/4 کامیابی مل گئی. کافر نکل گئے. وعملوا الصالحات، جنہوں نے اچھے عمل کیے تو 1/2 کامیابی مل گئی. اور ایمان والے کس سے نکل گئے؟ وتواصوا بالحق، جنہوں نے حق کی دعوت دی، جنہوں نے یہ تبلیغ کا کام کیا. یہ تبلیغ کا کام
لازمی پرچہ ہے حل کرنا، لازمی پرچہ ہے، اس میں فیل ہونا، آگے فیل ہو جانا ہے۔ یہ وہ عمل نہیں کہ کرو تو ٹھیک ہے ثواب ہے، نہ کرو تو کوئی حرج نہیں، یہ اس میں نہیں ہے۔ یہ مدار نجات ہے، مدار نجات ہے، مدار نجات ہے۔ اس شرط لگانے سے 3/4 کامیابی حاصل ہو گئی، 1/4 ابھی باقی ہے، اور اس شرط کے لگانے سے عمل الصالحات والے نکل گئے۔ وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر، جنہوں نے صبر کی دعوت دی، یعنی صبر پہ جمے، ان سارے کاموں کو کرتے ہوئے صبر کا دامن نہ چھوڑا، یہ پوری کامیابی لے گئے، ٹرافی جیت گئے، شیلڈ جیت گئے۔ اور اس شرط کے لگانے سے وتواصوا بالحق والے بھی نکل گئے۔ ہر جگہ شکلیں الگ ہیں، الگ ہیں۔ الا الذین آمنوا، اس شرط کے لگانے سے کافر نکلے، یہاں ناکامی کی شکل ہمیشہ کی جہنم ہے۔ وعملوا الصالحات کی شرط لگانے سے ایمان والے نکل گئے، اس یہاں ناکامی کی شکل جہنم میں جا کے جنت میں جانا ہے، سیدھے جنت میں نہیں جائیں گے۔ حجاج بن یوسف کو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا ہوا؟ کہا ہر قتل کے بدلے میں قتل کیا گیا، اور سعید بن جبیر کے بدلے 70 دفعہ قتل کیا گیا۔ وہ جہنم میں جل رہا تھا، وہ اور حجاج اور عبد الملک بن مروان، دونوں کی آنتیں پیٹ پھٹ کے آنتیں باہر تھیں، اور وہ ایسے گھوم رہے تھے جیسے چکی کے گرد گدھا گھومتا، ایسے گھوم رہے تھے دونوں۔ تو پھر حجاج کہنے لگا اب ایمان کی امید پہ پڑا ہوں، کبھی تو اللہ جنت دے ہی دے گا۔ یہ وہ ناکامی ہے کہ ایمان بنایا، عمل نہیں بنایا، تو یہ کافر والی ناکامی نہیں پائے گا کہ ہمیشہ کی جہنم، یہ پائے گا سیدھے نہیں جا سکتا۔ من یلقى فی النار خیر امن یاتی آمنا یوم القیامہ۔ یہاں آمنن کا یہ مطلب بن رہا ہے کہ بہت سے اہل ایمان جہنم کے راستے سے جنت میں جائیں گے، تو یہ آیت ان کو نکال رہی ہے کہ جو سیدھا جنت میں جائے گا وہ زیادہ بہتر ہے، یا جو ہمیشہ کی جہنم میں چلا گیا یا جہنم سے ہوتا ہوا جنت میں گیا وہ بہتر ہے۔ وتواصوا بالحق کی شرط لگانے سے عمل والے نکل گئے، یہ نکلنا وہ جہنم نہیں، یہ نکلنا ہے عالی درجات سے نکل گئے، عالی درجات سے نکل گئے۔ دعوت کی محنت کو چھوڑنے سے ایمان عمل بنا، دعوت کے لیے قدم نہ اٹھا تو عالی شان درجات سے محروم ہو گئے۔ ایک عورت آئی، یا رسول اللہ میرا خامند اللہ کے راستے میں گیا ہے، کوئی مجھے عمل بتائیں مجھے بھی اس کے برابر ملے۔ ویسے تو عورت کو ملتا ہی ملتا ہے اس کے برابر، لیکن وہ عمل پوچھ رہی تھی تو آپ نے فرمایا تصلین ولا تقعدین وتصومین ولا تفطرین وتذکرین ولا تفترین، تو ایسا کر تو نماز شروع کر دے، جب تک واپس نہیں آتا نماز پڑھتی رہے، اور روزہ رکھ، اور جب تک واپس نہیں آتا افطار نہ کر، اور تسبیح شروع کر، جب تک واپس نہیں آتا بند نہ کر۔ وہ کہنے لگے اب اطیق ذلک، یا رسول اللہ یہ کون کر سکتا ہے؟ بلا میرے بس میں ہے۔ آپ نے کہا ولو تو وقت فرض کرو تم کر بھی لو، والذی نفسی بیدہ ما بلغت العشیر من عمل، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے تم اس کے عمل کا 100واں حصہ بھی نہیں حاصل کر سکتی ہو۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باغ میں 30 غلام آزاد کیے، ایک غلام آزاد کرو تو جنت واجب ہو جاتی ہے، جہنم حرام ہو جاتی، 30۔ تو ایک آدمی بیٹھا ان کو ایسے دیکھنے لگا، تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو خیال ہے کہ یہ حیران ہو رہا ہے، تو فرمایا افلا ادلک بافضل مما صنعت، یہ جو میں نے 30 غلام آزاد کیے ہیں اس سے تو میں اعلیٰ عمل بتاؤں؟ کہ وہ کیا؟ کبینما رجل یسیر علی دابته فی سبیل اللہ، ایک آدمی اللہ کے راستے میں جا رہا ہے، اس کے ہاتھ میں چھڑی ہے، اونٹ کو، گدھے کو، خچر کو، گھوڑے کو چلانے والی، وہ چلتے 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 فنعس نعسۃ، اسے اونگ آ گئی، فسقط صوته، اس کی چھڑی گر گئی، فلروعته بصوته، تو چھڑی کے گرنے سے وہ ایسے ہوا، ایسے ہوا، وہ اللہ کے راستے میں نکلا ہوا اپنی چھڑی کے گرنے پر جو ایسے ہوا ہے، یہ میرے 30 غلام آزاد کرنے سے بڑا عمل ہے اللہ کی بارگاہ۔
کیوں؟ نسبت بہت بڑی، حالانکہ یہ تو عمل تو کوئی نہیں، یہ تو باڈی ریئیکشن ہے کہ جب ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو جسم اس کا رد عمل ایسے ہوتا ہے. یہ تو کوئی عمل نہیں ہے، کوئی عمل نہیں ہے. صرف یہ بتانا چاہتے تھے کہ اللہ کی راہ کو کوئی چیز پکڑ نہیں سکتی، کوئی عمل پکڑ نہیں سکتا، کوئی محنت پکڑ نہیں سکتی، کہ یہ وہ راہ ہے جس پر 1.25 لاکھ نبیوں کے نقش پا آج تک قائم ہیں، ثبت ہیں، جس پر 2 لاکھ صحابہ کے قدموں کے نشان ہیں اور ان کے قدموں کی چاپ ہے اور ان کی صدائے بازگشت ہے جو 7 بر اعظم میں گونج رہی ہے. تو تبلیغ کی شرط لگانے سے اعلی درجات کی نفی ہوگی کہ جنت میں جو جائیں گے وہ اعلی درجات تک نہ جا سکیں گے. اور اعلی درجات والوں کو آپ یوں دیکھیں گے، میرے نبی نے کہا جیسے تم رات کو ستارہ دیکھتے ہو ایسے اوپر والی جنت نظر آئے گی. وہ بڑی جنت والے لوگ، وہ بڑی جنت والے لوگ. چوتھی شرط لگائی وتواصوا بالصبر، کہ ہر عمل میں جو حسن آتا ہے وہ اخلاق سے آتا ہے، اور سارے اخلاق کا خلاصہ صبر ہے. صبر ساری ایمانی صفات کا وہ جز ہے جیسے ہر زندہ چیز کا لازمی جز پانی ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. وہ ایک جراثیم جو ہمیں نظر بھی نہیں آتا، صرف مائکروسکوپ پہ نظر آتا ہے، وہ 1 سینٹی میٹر کا کوئی ہزارواں لاکھواں حصہ ہوتا ہے. اس جراثیم سے لے کر ایک ہاتھی تک ہر جاندار کا لازمی جز پانی ہے، پانی پانی پانی. تمام ایمانی صفات کا لازمی جز صبر ہے، صبر. پانی نکال دو جسم سے آدمی مر جاتا، ڈی ہائیڈریشن، موت. پانی نکل گیا آدمی چلا گیا، مر گیا. جس صفت سے صبر نکلے گا وہ صفت زیرو ہو جائے گی، زیرو ہو جائے گی. تمام ایمانی صفات میں سے اگر صبر نکل گیا زیرو. تمام انسانی اخلاق کی معراج ہے صبر، اور صبر اخلاق کا سب سے عالی شان عمل ہے. اور ہر چیز کا ایک میک اپ ہوتا ہے جس سے وہ چیز اچھی لگتی ہے، خوبصورت لگتی ہے. آپ اچھے کپڑے پہنو تو آپ اچھے لگو گے، میلے کچیلے کپڑے پہنو اب ذرا آپ کی شخصیت وہ داغدار ہو جائے گی. ہر چیز کا ایک میک اپ ہوتا ہے. میرے بھائیوں، اس دین کا اور دیندار کا میک اپ، اس دعوت کا اور داعی کا میک اپ، اس اسلام کا اور مسلمان کا میک اپ، اس ایمان کا اور مومن کا میک اپ، اس علم کا اور عالم کا میک اپ، وہ میرے نبی والے اخلاق ہیں. وہ میرے نبی والے اخلاق ہیں. وہ میرے نبی والے اخلاق ہیں جس سے اس کا دین خوبصورت ہوتا ہے، جاذب ہوتا ہے اور دلوں کو کھینچتا ہے. اخلاق اگر نکل جائے تو سارا دین ایک بدصورت شکل اختیار کر لیتا ہے. اور اخلاق کی جو کمی ہے اس کو عبادت پوری نہیں کر سکتی، اور عبادت کی کمی کو اخلاق پورا کر دیتے ہیں. حضرت انس کا فرمان ہے کثرت عبادت برے اخلاق کے ساتھ ہوگی تو جہنم میں جائے گا، اور قلت عبادت اچھے اخلاق کے ساتھ ہوگی تو جنت کے عالی درجات پہ چڑھے گا. فضیل بن عیاض جیسی ہستی فرماتے ہیں شرابی کے ساتھ گزارا کر سکتا ہوں، بد اخلاق کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتا. شرابی کے ساتھ گزارا کر سکتا ہوں، بد اخلاق کے ساتھ میں گزارا نہیں کر سکتا. اور 90% اخلاق اس زبان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں کہ ہماری زبان کا بول ٹھیک ہو جائے. کہ میرے نبی نے فرمایا کہ معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، کہ جی کیا ہے، تو اپنے زبان نکال کے یوں پکڑا اور فرمایا کف ھذا کف ھذا یا رسول اللہ ان آخذ بما نقول، کیا بول پر بھی پکڑ ہوگی؟ کا ثقلت کا امو کا یبن جبل، ارے جبل کے بیٹے کیا ہو گیا تمہیں؟ سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہوگی. زبان کا بول سب سے زیادہ انسانوں کو جہنم میں گرائے گا. اور سب سے زیادہ انسانی شخصیت جو تباہ ہوتی ہے اس کی اپنی اور اس کے سامنے والے کی، وہ اس کے اخلاق، اس کی بد اخلاقی سے، اس کی بد اخلاقی سے، اس کے برے بول سے، اس کے برے رویے سے، اس کے برے معاملہ سے. تو یہ 4 چیزیں میرے رب نے کامیابی کی لازمی شرط بنائی ہے، لازمی شرط جس کے سرا ہے. اس شرط لگانے سے کامیابی کا کون سا مفہوم نکلا، اور تبلیغ والے بھی اس مفہوم تک نہ پہنچ پائے. وہ کیا مفہوم ہے، اس کی مثال دیتا ہوں، اس سے بات زیادہ میری انشاءاللہ واضح ہو جائے گی. کہ
20 ٹیمیں ٹورنامنٹ میں شریک ہوتی ہیں، ان میں سے ہارنے والے نکلتے جاتے ہیں، نکلتے جاتے ہیں، نکلتے جاتے ہیں، نکلتے جاتے ہیں، آخر میں 2 ٹیمیں رہ جاتی ہیں، دونوں بہت اعلیٰ ہوتی ہیں، ان میں ایک ہار جاتی ایک جیت جاتی۔ جو ہارنے والے ہیں کبھی ان کو دیکھا خوشی مناتے ہوئے کہ ہم سیکنڈ آئے ہیں، وہ روتے ہوئے گراؤنڈ سے نکل رہے ہوتے ہیں کہ ہم ہار گئے، ٹرافی تو وہ لے گئے، ٹرافی تو وہ لے گئے، شیلڈ تو وہ لے گئے، کپ تو وہ لے گئے، وکٹری سٹینڈ کے درمیان تو وہ کھڑے ہوں گے۔ ان کو اپنے سیکنڈ آنے کی خوشی نہیں ہوتی، ان کو فرسٹ آنے نہ آنے کا جو دکھ ہے وہ انہیں رلا دیتا ہے۔ چوتھی شرط کی مثال یہ ہے کہ ان 4 شرطوں کو لے کر اللہ کے پاس پہنچ گیا تو وکٹری سٹینڈ اس کے ہاتھ میں ہوگا، شیلڈ اس کے ہاتھ میں ہوگی، کپ اس کے ہاتھ میں ہوگا، ٹرافی اس کے ہاتھ میں ہوگی، اور سیکنڈ آنے والا اس دن حسرت کرے گا، کاش یار میں بھی یہ کر لیتا، کیونکہ اللہ کا وکٹری سٹینڈ اتنا بڑا، اس سے تو ہوتا چھوٹا جائے ہکو بندہ ہی کھلو سکتا ہے، وہ اتنا بڑا ہے کہ اگر 7 ارب انسان یہ 4 کام کر لیں تو اللہ 4 کو ایک ہی سٹینڈ پہ کھڑا کر دے۔ اس کی جنت اتنی بڑی، اس کی عطا اتنی بڑی، اس کا دینا اتنا بڑا ہے۔ میرے بھائیو، سب سے زیادہ جس چیز کی اس وقت کمی ہے ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے دینی حلقوں میں، دنیاوی حلقوں میں، سیاسی حلقوں میں، سماجی حلقوں میں، گھریلو زندگی میں، بازار کی زندگی میں، مسجد کی زندگی، مدرسہ کی زندگی، تبلیغ کی زندگی میں، سب سے زیادہ جس چیز کی کمی ہے وہ ہمارے اخلاق ہیں، وہ ہمارے اخلاق ہیں، وہ ہمارے اخلاق۔ بمکارم الاخلاق کن متخلقا یفوہ ند ثنائک العطر الشزی فاصدق صدیقک ان صدقت صداقتا فادفع عدوک باللتی فاذا الذی، کوئی بڑا فصیح شاعر ہے، اس نے آیت کو مصرے میں فٹ کیا ہے، فادفع عدوک باللتی فاذا الذی، سبحان اللہ، پتہ نہیں کہنے والا کون پر کمال کر گیا ہے۔ کہا کہ اپنے اخلاق ایسے بنا کہ تم مشک کے ٹیلے کی طرح تیری خوشبو 4 دانگ پھیلے، 4 عالم تیری خوشبو پھیلے، دوست سے دوستی نبھا اور دشمن کو بھی دوست بنا کے دکھا، ساری دنیا ساری دنیا تیرے قدموں میں ہوگی، ساری دنیا زیر ہوگی۔ فادفع عدوک باللتی فاذا الذی، اپنے دشمن سے بھی اچھا سلوک کرتے تو دیکھے گا کہ تیرا دشمن بھی تیرا دوست بنے گا۔ اپنے نبی کی زندگی، اپنے نبی کی سیرت پڑھو کہ میرے نبی سوئے ہوئے ہیں، کافر نے آ کر آپ ہی کی تلوار اٹھا کے یہاں ماری، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، ہاں کون بچائے گا؟ قتل، ارادہ نہیں، قتل۔ تو آپ مسکرائے، ہم نے کہا اللہ، تو اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، آپ نے اٹھا لی، آپ نے ایسے سیدھی کی کہ تجھے کون بچائے گا؟ کہنے لگا میں نے تو ہی بچانا ہے، کن خیرہ آخر، میں نے تو بابا تو ہی بچانا ہے۔ آپ نے کہا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہ نہیں پڑھتا۔ کہ جاؤ معاف کیا۔ جب وہ کہہ رہا تھا میں کلمہ نہیں پڑھتا تو اب تو اس کا سر اڑا دینا چاہیے تھا، کہ جاؤ معاف کیا، جاؤ معاف کیا۔ عثمان بن ابی طلحہ صاحب نے فرمایا مکہ میں، اچھا ابھی تو دروازہ تو کھول دو بیت اللہ کا، میں اندر نماز پڑھتا ہوں، کہ جاؤ جاؤ تیرے لیے دروازہ کھولوں گا۔ تو آپ نے فرمایا پھر وہ دن کیا ہوگا جب یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی؟ کہ وہ دن قریش پہ کبھی نہیں آئے گا، مکہ فتح ہو گیا۔ عثمان بن ابی طلحہ بھاگ گئے، آپ نے حضرت علی کو فرمایا کہ جاؤ اسے ڈھونڈ کے لاؤ اور چابی بھی لاؤ۔ وہ چھپے ہوئے تھے گھر میں، تو ان کو جا کے پکڑ کے لائے، چابی بھی لائے، اس کو بھی کھینچ کے لائے۔ تو حرم شریف میں پہنچے تو چابی اللہ کے نبی کو دی۔ حضرت عباس کھڑے ہوئے تھے آپ کے ساتھ۔ بنو ہاشم اہل البیت کی ذمہ تھا حاجیوں کو پانی پلانا، کھانا کھلانا، حاجیوں کی خدمت۔ تو حضرت عباس بولے یا رسول اللہ چابی بھی ہمیں دے دیں بنو ہاشم کو، تاکہ حج کی ساری خدمت ہمارے پاس آ جائے، بیت اللہ کی بھی اور بیت اللہ کے زائرین کی بھی ہمارے پاس آ جائے۔ اب وہ چچا اور کوئی دنیا نہیں مانگ رہے، دین مانگ رہے ہیں، چابی کوئی دنیا نہیں تھی، دین تھا، دین مانگ رہے ہیں۔ اور عثمان یوں کھڑے، آپ نے کہا عثمان، وہ ذرے نہیں اٹھا رہا، او عثمان، انہوں نے یوں کر کے دیکھا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ جانتے ہو نا دن یاد ہے جب میں نے کہا تھا وہ کیا دن ہوگا جب یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی؟ تو ان کو تو کوڑے لگوانے تھے آج۔ آپ نے کہا یہ لے چابی تیرے ہاتھ میں، خالدن تالدن، قیامت تک یہ چابی تیری نسل میں رہے گی، کوئی نہیں لے سکتا۔ وہ چابی آج بھی میرے
نبی کی دی ہوئی اسی خاندان میں ہے، اسی خاندان میں چلی آ رہی نسل در نسل، چابی بدلتی رہتی ہے کہ دروازہ بدلتا رہتا ہے، لیکن وہی چلی آ رہی ہے، چلی آ رہی ہے، چلی آ رہی۔ یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں، یہ میرے نبی کی خوبصورت پیاری محبوب زندگی ہے۔ بھائیو، یہ تقریباً مٹ چکی ہے۔ نمازیں اللہ کے فضل سے بہت زیادہ ہیں، علم والے بھی بہت زیادہ ہیں، ذکر تلاوت والے بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ ایک اتنا بڑا خلا ہے، اتنا بڑا خلا ہے کہ دیکھ کے ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں پر بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اور معاشرت کے بننے میں عبادت بنیاد ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ بنیاد ہیں، اور جوہد یہ اس کی بلڈنگ ہے، اور اس کا میک اپ، اس کی خوبصورتی وہ اچھے اخلاق ہیں، وہ میرے نبی والے اخلاق ہیں۔ اور یہ ابدی قانون ہے، 4 کام کرنے ضروری ہیں: ایمان بنانا، عمل بنانا، تبلیغ کا کام، اور اچھے اخلاق، جس میں صبر کو ذکر کیا تو ساری چیزوں کو ذکر کیا۔ اس کو اللہ نے کہا والعصر، مجھے زمانے کی قسم۔ وہ کس لیے زمانے کی قسم؟ کیوں کہ زمانہ آدم سے لے کر قیامت تک جو چل رہا ہے، زمانہ نہیں بدلتا، انسان بدلتے ہیں، لہذا یہ قانون نہیں بدلا۔ حضرت آدم سے لے کر آخری انسان کے آنے تک یہ قانون ایسا ہی رہے گا۔ کامیاب وہ ہوگا جو ایمان بنائے گا، عمل بنائے گا، تبلیغ کرے گا، صبر کرے گا۔ یہ قانون نہیں بدل سکتا۔ والعصر، دوسرا مطلب عصر کے وقت کی قسم۔ عصر کے وقت کی قسم کیوں اٹھائی ہے؟ دن تھوڑا رہ گیا ہے، دن تھوڑا رہ گیا ہے، اور عرب کا معاشرہ قتل و غارت کا ہے، لڑائی مار کوٹائی کا ہے۔ مسافر قافلے عصر کے قریب جلدی کرتے تھے محفوظ ٹھکانے تک پہنچنے کے لیے، کہ کسی محفوظ ٹھکانے میں پہنچ جائیں کہ ڈاکوؤں کی یا دشمن کی غارت سے بچ سکیں۔ تو والعصر، میرا رب کہہ رہا والعصر، کائنات کو گزرے اثر ہو چکی ہے، پیچھے ٹائم تھوڑا ہے، کائنات کا ٹائم بھی تھوڑا ہے، تمہارا ٹائم بھی تھوڑا ہے، لہذا یہ جلدی کر لو، جلدی کر لو۔ عصر کے بعد بازار میں بھی تیزی آ جاتی ہے، کہ شام ہو رہی، جلدی کر لو۔ اور یہ عرب کی معاشرت کے لحاظ سے والعصر ہے کہ وہاں عصر کے قریب قافلے تیز ہوتے تھے، مسافر تیز ہوتے تھے، کام تیز ہو جاتا تھا کہ دن چھپنے سے پہلے اپنی منزل پر پہنچ جائیں تاکہ دشمن سے محفوظ رہیں۔ تو میرا رب ایک اور انداز سے کہہ رہا ہے ٹائم ہو چکا ہے، بہت تھوڑا، زیادہ گزر چکا ہے۔ سورج ڈوبنے کے قریب تھا، میرے نبی نے فرمایا میرے اور قیامت میں اتنا ہی وقت باقی ہے جتنا اس سورج کے ڈوبنے میں وقت باقی ہے۔ زیادہ گزر چکا ہے، تھوڑا باقی ہے، اور اب تو اور بھی تھوڑا باقی ہے۔ تو والعصر میں اللہ تعالیٰ بڑے خوبصورت انداز میں کہہ رہا ہے ٹائم تھوڑا جلدی کر لو، ٹائم تھوڑا جلدی کر لو۔ یہ تو تفسیروں میں ہے۔ ایک والعصر لغت کے لحاظ سے ہے، قبول ہو تو اچھی بات ہے، نہ ہو تو پھینک دو، کوئی بات نہیں ہے، لیکن لفظ میں گنجائش موجود ہے۔ والعصر، عصر کہتے ہیں نچوڑنے کو، نچوڑنا، عصر یعصر وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، اس کو قرآن نے بھی استعمال کیا ہے سورہ نبا میں۔ عصیر برتقال، عصیر امبج، عصیر جوافہ، سعودیہ میں جاؤ تو لکھا ہوتا ہے عصیر، مالٹے کا جوس، آم کا جوس، مالٹے کا جوس، انار کا جوس، انگور کا جوس لکھا ہوتا ہے عصیر، عصر، عصیر۔ والعصر، والعصر بھائی، یہ میں کوئی تفسیر نہیں بیان کر رہا ہوں، یہ لفظ میں گنجائش موجود ہے، اس کو فائدہ کہتے ہیں، اس کو تفسیر نہیں کہتے، فوائد قرآن۔ اچھا لگے قبول کرو، نہ لگے کوئی بات نہیں، میری بات ہے، کوئی بڑی بات نہیں اس سے رد کرنا۔ والعصر، اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے کہ 6000 سے اوپر آیات کا میں نے رس نکال کے نچوڑ کے تمہیں 3 آیات میں پیش کر دیا ہے، ہن سے میری گل مان جاؤ۔ آپ ایک گلاس میں، ایک گلاس ہے نا، اس میں ایک مالٹا نہیں سمائے گا، لیکن اس میں 5 مالٹوں کا جوس آ جائے گا۔ اس میں ایک آم رکھو تو مشکل سے پھنس کے آئے گا، لیکن 3 آموں کا جوس اس گلاس کے اندر آ جائے گا۔ والعصر، 6000 آیات کا جوس نکال کے
اللہ نے چھوٹے سے کپ میں ڈال کے دیا ہے کہ امام شافی کی بات کو میں اس سے ریلیٹ کیا کرتا، اس سے جوڑا کرتا، امام شافی کی بات کو اس سے یہ ملا کر میں بات کیا کرتا ہوں کہ امام شافی فرماتے ہیں کہ اگر سارے قرآن میں سے صرف یہ ایک سورت نازل ہوتی تو نجات کے لیے کافی تھی، عمل کے لیے کافی تھی۔ اس کے ساتھ پھر میں لغت کے لحاظ سے اس کو جوڑ دیتا ہوں، والعصر، کہ میرا رب کہہ رہا ہے اسلام آباد کے بندو، ہند سندھ ایران توران کے بندو، تمہیں سارے قرآن پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، تو یہ لو میں رس نکال کے جوس نکال کے دے رہا ہوں، 4 کام کر لو تھوڑا کم بن جائے گا۔ ایمان کا اعلیٰ درجہ حضرت علی کا فرمان ہے، لو کشف الغطا مزدت ایمان، میری آنکھوں سے آسمان کے پردے ہٹا دو تو میرے ایمان میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی، بن دیکھے وہ بن چکا ہے ایمان کہ جنت جہنم دیکھ کر بھی میرے ایمان میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ لو کشف الغطا مزدت ایمان، پردہ ہٹا دو تو میرے ایمان میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ ایمان کا وہ درجہ جس پر ہم آ گئے تو 33 نمبر مل جائیں گے، پاس ہو جائیں گے، فیل نہیں ہوتے، وہ ہے ان سرت کا حسنۃ وساءت کا سیئۃ فانت مومن، اگر نیکی کر کے خوش ہو رہے ہو اور گناہ کر کے دکھی ہو رہے ہو تو تم ایمان والے ہو، تمہارا بھی کام بن جائے گا، تمہارا بھی کام بن جائے گا کہ اپنے جب دکھی ہوگے تو توبہ بھی کرو گے، اس لیے اس میں اشارت توبہ بھی کرو گے کہ دکھی ہونے والا تو یہ نہیں کہتا کہ کوئی بات ہوگا یا اللہ مجھے معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں، مجھے معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا۔ اور میں اپنے نبی کی حدیث سناتا ہوں، ایک آدمی کہنے لگا آپ اتنا کرتے ہو، لوگوں کو دلیر بناتے ہو، اللہ معاف کر دے گا، اللہ معاف کر، تمہارا نوکر بدتمیزی کرے تم اسے معاف کرو گے، نکالو گے نہیں؟ میں نے کہا یار تو بھی عجیب بات ہے، تو طارق جمیل اور اللہ کو ایک بنا رہا ہے، اور میرا تو بیٹا نافرمانی کرے گا میں گھر سے نکال دوں گا، نوکر نہیں بیٹا، میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا 23 نومبر 1972 ہفتے کے دن کہ تو مولوی بننا تو میرے گھروں نکل جا، مجھے باپ کا لباس یاد ہے، حلیہ یاد، چٹا چولا چٹی چادر پگڑا اتنے رکھے ہوا، یہ تو مولوی بننا تو میرے گھر جو نکل جا، ٹھیک ہے؟ میں تو آپ بیتی سنا رہا ہوں، اور میں نے کہا میرے دوست، میرا تو بیٹا میرے سامنے آئے گا میں اسے گھر سے نکال دوں گا، تو کیسا پاگل آدمی ہے کہ طارق جمیل کو اور اللہ کو ایک بنا رہا ہے؟ ارے میرے اللہ کا تو کام ہی معاف کرنا ہے، وہ تو اثر سے پاک ذات ہے، لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، تم مجھے نفع نقصان نہیں دے سکتے۔ میرے نبی نے فرمایا دن میں 70 دفعہ گناہ ہو اور 70 دفعہ توبہ کر لے تو اللہ کی بارگاہ میں مجرم نہیں مومن ہے، ایمان والا ہے۔ میں کوئی گناہ پہ دلیر نہیں کر رہا، اللہ کی رحمت کو سمجھا نہیں ہم نے اللہ کی رحمت کو سمجھا نہیں۔ مجھے 4 نوجوان ملے، کہا جی ہر گناہ کیا ہے، ہر برائی کی، زندگی میں 2 روزے رکھے، شراب پی کے افطار کیے، اور ہمیں یہ تھا کہ ہماری کوئی بخشش کوئی نہیں، لہذا ہم نے جو کرنا ہے یہی کرنا ہے، تو ہم اس میں لگے ہوئے تھے، مالداروں کے بچے تھے۔ ایک دفعہ ہم گاڑی میں تھے چاروں، ایک ہمارا دوست ہمارے ساتھ بیٹھا، اس نے تمہارا بیان لگا دیا، تم نے اس میں یہ سنایا کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر اتنے گناہ کرو کہ زمین آسمان کو بھر دو گناہوں سے، پھر ایک دفعہ کہو یا اللہ معاف کر تو میں سارے معاف کر دوں گا۔ کہا جی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اللہ اتنا مہربان۔ ہمارے خطیبوں نے نا لوگوں سے اللہ چھین لیا ہے، ہمارے جوشیلے خطیبوں نے لوگوں سے اللہ کو چھین لیا، اتنا ڈرایا ہے تو میں 12:30 تھا دوزخی ہے، 12:30 دوزخی ہے۔ میرا اللہ تو ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ تو میرا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں کہتا ہوں کہ تم توبہ توڑو، میں اس ناامیدی سے نکالنا چاہتا ہوں کہ اللہ بہت بڑی ذات ہے، میرے گناہوں کی کیا حیثیت ہے، آپ کے گناہوں کی کیا حیثیت ہے۔ ہاں گناہ پہ دلیر نہ ہو،
تو ٹھیک ہے ویکھی جیسی، یہ کام خراب ہے. ایک گناہ کرے اور دلیر ہو جائے یہ مارا گیا، ساری دھرتی گناہوں سے بھر کے رونے بیٹھ جائے یہ کامیاب ہو گیا، یہ نجات پا گیا. کہ اگر آدمی توبہ پہ کہ نہیں آتا اور کہتا اللہ پہ معاف کرے گا تو یہ تو اچھے اور برے کا فرق مٹ گیا. یزید اور حسین کا فرق مٹ گیا. پھر ام نجعل المتقین کالفجار. عمل الصالحات بھائیو یہ ہر زمانے کا قانون ہے. ٹائم تھوڑا ہے، جلدی کرو اس کے لحاظ سے بھی ہے، اور یہ نچوڑ رس جوس پورے قرآن کا جوس ہے سورہ عصر. اور عمل الصالحات میں میرے بھائیو نماز سب سے اعلیٰ درجے کا عمل ہے. میں نے رات بھی بتایا تھا، ابھی بھی دوبارہ مختصر دوہرا رہا ہوں کہ کسی کی نماز نہ چھوٹے، سجدہ نہ چھوٹے، نماز نہ چھوٹے. ہر عمل میں تاخیر ہو سکتی ہے لیکن میرے نبی نے کہا الصلاۃ علی وقتہا، نماز میں کوئی تاخیر نہیں ہو سکتی اور اس کو آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا. کسی حال میں مسافر 4 کی 2 تو پڑھے لیکن نماز نہیں چھوڑ سکتا. روزہ چھوڑ سکتا ہے، حج مؤخر ہو سکتا ہے، زکوٰۃ مؤخر ہو سکتی ہے، نماز مؤخر نہیں ہو سکتی. تو پوری امت میں نماز زندہ ہو جائے اور مالدار زکوٰۃ دینے والے بنے، غریب آدمی ویسے اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والے بنے. میرے نبی نے فرمایا علی کل مسلم صدقہ، ہر ایمان والے پر، علی کل مومن صدقہ، ہر ایمان والا صدقہ کرے. کہا جی جس کے پاس نہ ہو، آپ نے کہا بازار میں مزدوری کرے، مزدوری کر کے کمائے، کچھ بچوں کو دے، کچھ خرچ کرے. سبحان اللہ. اللہ پوچھنے والوں کو جزائے خیر دے. کہا جی اگر مزدوری کرنے کی بھی طاقت نہ ہو تو فرمایا کسی ضرورت مند کی جانی مدد کر دے، جسمانی مدد کر دے. سبحان اللہ. پوچھنے والے پہ قربان جاؤں یا رسول اللہ اگر اس کی بھی ہمت نہ ہو تو فرمایا کسی کو کوئی اچھی بات سنا دے، یہ بھی صدقہ ہے. کہا جی اگر اس کی بھی ہمت نہ ہو، کوئی چوپشا ہو تو فرمایا کسی کو دکھ نہ پہنچائے، یہ بھی صدقہ ہے. تو میرے بھائیوں یہ 4 چیزیں ہیں جس پر اللہ نے والعصر کے ساتھ 3 انداز سے ہمیں خوبصورت رکھ کے بات سمجھائی ہے. یہ جانے والے اللہ کی راہ میں ان کی بھی ضرورت ہے، ممبر پر بیٹھنے والے کی بھی ضرورت ہے، جو گھروں کو جا رہے ہیں ان کی بھی ضرورت ہے، نئے پرانے مرد عورت سب ان 4 لازمی پرچوں میں پاس ہونا سب کے لیے ضروری ہے. اور ہر ایک کا پرچہ اس کی بساط کے مطابق ہے. اس لیے ولو آیا میں بڑی تسلی ہے، بلغوا عنی، میری بات پہنچاؤ. ولو آیا چاہے ایک آیت ہو، چاہے ایک آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ الف لام میم تمہیں آتی ہے تو لے کے چلے جاؤ. ولو آیا کا مطلب ہے جتنی تمہاری ہمت ہے اتنا کر دو گے تو تمہیں بھی اعلیٰ نمبر مل جائیں گے. اس کی وضاحت کے لیے ایک حدیث اور سنا تو میرے نبی نے فرمایا 1 روپے کا اجر 1 لاکھ سے بڑھ گیا. وہ کیسے بڑھ گیا؟ ایک آدمی بہت مالدار، ایک آدمی کے پاس 2 روپے، بہت مالدار نے 1 لاکھ روپیہ صدقہ کیا، غریب آدمی 2 روپے والے نے 1 روپیہ صدقہ کیا، 1 روپے والے نے 1/2 اللہ کو دیا اور مالدار نے تھوڑا سا اللہ کو دیا. تو جب تولا جائے گا تو 1 روپے کا وزن 1 لاکھ سے بڑھ جائے گا. تو میرے بھائیوں خرچ کرنا، انفاق خرچ کرنا، اہل علم کی خدمت کا. ہم مدارس کو زکوٰۃ سے چلاتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ مدارس کو ہدایہ سے چلایا جائے. اہل علم کو زکوٰۃ نہ دی جائے، ان کو ہدیے دیے جائیں. اور غریب ایک تو مانگنے والے، ایک وہ جو بیٹھا ہوا ہے اور فاقہ ہے اور ضرورتیں ٹوٹ رہی ہیں، کسی کو بتا نہیں سکتا، چہرہ سے کوئی دیکھ نہیں سکتا کہ یہ فقیر ہے، لیکن گھر میں چولہا نہیں چل رہا کئی دن سے. ان لوگوں کو ڈھونڈ کر ان تک پہنچانا اور ان کی خدمت کرنا میرے بھائیو یہ سب سے بڑا صدقہ ہے، سب سے بڑا صدقہ ہے. تو اہل علم کی خدمت کرنا. میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں ہمارے مساجد کے علماء کی اتنی تھوڑی تنخواہیں ہیں کہ ان کو نزلہ ہو جائے نا تو اس کی دوا اپنی تنخواہ سے نہیں خرید سکتے. مل کا مینیجر ابھی چند دن پہلے ایک بہت بڑے تاجر کہنے لگا میں اپنے مینیجر کو 50 لاکھ روپے مہینے کی تنخواہ دیتا. میں نے کہا ہمارے امام کو تو 5,000 دے کر کہتے ہیں تھوڑی ہے، اللہ کو لو مانگ باقی. 5,000 دے کر احسان جتلاتے ہیں. اور ایک بات اور سنیں، ان کو زیادہ پیسے دینے چاہیے، یہ بگڑ جاتے ہیں. ہائے ہائے ہائے، جو تمہارے مسلح پہ کھڑا ہو تم اس کے بارے میں ایسی باتیں کرو تو آسمان نو ٹوٹے تو اور کیا. مولانا سعید خان صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ایک ناشتے پر تھے تو وہ مسجد کے ذمہ دار تھے، بہت بڑے تاجر آدمی تھے، بہت بڑے مالدار تھے. تو وہ کہنے لگے مولانا
دیکھیں نا ہمارے ایک اور مولانا بیٹھے تھے، ان کو کہتے دیکھا کہ ہمارے امام کو سمجھائیں، یہ پرانی بات ہے، اراؤنڈ اباؤٹ 87 ہم نے اس کو 1500 تک تنخواہ کر دی ہے، پھر بھی کہتا ہے میری تنخواہ بڑھو 1500 روپیہ. وہ آگے مسکرا کر کہنے لگے اصل میں اس کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ کے گھر میں ایک دن کا ناشتہ 1500 میں تیار ہوتا ہے، تو کہتا چلو مینو مہینے سے 5000 تک کر دو. آپ کے گھر میں صرف ایک دن کا ناشتہ. میرا ایک شاگرد کھانے پر ہم تھے، ایک طرف بیٹھا رو رہا تھا. میں بتایا کیوں ہے؟ کچھ نہیں. میں نے کہا بتاؤ تو صحیح. کہا جی میں غریب ہوں، یہ جو دسترخوان ہے پیچھے ہے نا، اس پر جتنا خرچ آیا اس پر میرا پورا مہینہ گزر سکتا ہے جتنا اس پہ خرچ آیا ہوا ہے. اپنے دسترخوان سجاؤ، اپنی بساط کے مطابق خرچ کرنا کوئی منع نہیں، اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرنا کوئی منع نہیں. شادی میں تکلف کرنا چاہتے ہو کرو، کوئی منع نہیں. پسندیدہ نہیں، منع کوئی نہیں ہے. میرے نبی نے سادہ ولیمہ بھی کیا، مالداروں والا ولیمہ بھی کیا، شاہانہ ولیمہ بھی کیا. پہلی شادی حضرت خدیجہ سے میں نے رات تھوڑا سا اشارہ کیا، نکاح ہوا، آپ اٹھ کے چل دیے تو آپ نے حضرت خدیجہ نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا میں باہر جاتا نہیں، ولیمہ ہوگا، یہ لیجئے پیسے اور 2 اونٹ خرید کر اس کا ولیمہ کیجئے. 2 اونٹ سارے مکے کو کھلا دیا، سارے مکے کو. ان کی حیثیت وہ 2 مرغیوں کا ولیمہ تو نہیں کر سکتی تھی، 2 اونٹوں کا ولیمہ کیا کہ جائی بازار سے 2 اونٹ. اشر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق کی بہن سے نکاح ہوا تو مدینے میں تھے، باہر نکلے اور منڈی میں چلے گئے. اونٹوں کی سارے اونٹوں کے پاؤں کاٹ دیے، جتنے کھڑے تھے سب کے پاؤں کاٹ دیے اور کہا ہاں بھائی کسائیو ذبح کرو، ہاں بھائی مدینے والو گوشت لے جاؤ، یہ ہمارا مختصر ولیمہ ہے. اگر یمن میں ہوتے تو اس سے بھی بڑا ولیمہ کرتے. یہ یمن کے شاہی خاندان کے تھے، اشعث بن قیس یمن کے شاہی خاندان سے تھے. تو خرچ کرو بھائیو، غریبوں پر، فقیروں پر، علماء پر، اہل علم پر، جن کو چٹائیوں نے سیا ہو اپنے ساتھ، جو 5 وقت مسجد کے پابند ہیں. آپ تو پابند نہیں، وہ مسجد کا پابند ہے، اسے نزلہ و زکام ہو، کھانسی بخار ہو، 5 منٹ لیٹ ہو جائے تو اس کی وہ بےعزتی ہوتی کہ زمین آسمان کانپ اٹھتے ہیں. تو میرے بھائیو اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کی عادت ڈالو اور اہل علم اہل دین ان کی خدمت کرو. میں گیا ایک مدرسہ میں تو وہاں وہ قرآن پڑھ رہے تھے بچے، اتنا شور تھا کمرے میں تو میں تو 1 منٹ نہیں کھڑا ہو سکا. میں نے وہ جو قاری پڑھا رہا تھا میں نے کہا یار تیری بخشش کے لیے تو یہ شور ہی کافی ہے کہ تو کتنے سالوں سے یہ شور روزانہ سنتا ہے. میں 2 منٹ نہیں سن سکا تو روزانہ سنتا ہے اور تنخواہ کتنی 7,000. بھائیو لوگ اپنے مینیجر کو 50 لاکھ دے رہے ہیں، 20 لاکھ دے رہے ہیں اور ہم اپنے علماء کو 5,000 10,000 دے کے احسان کرتے ہیں. 10,000 سے تو چولہا نہیں جلتا. تو اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کی عادت ڈالو. زکوٰۃ تو ہمارے اوپر فرض ہے، زکوٰۃ کے علاوہ دو گے تو سخی بنو گے. زکوٰۃ دینے والا نہ سخی ہے اور نہ وہ بخیل ہے، وہ وچکارلیش ہے. جب وہ زکوٰۃ سے اوپر جاتا تو سخی ہو جاتا. نوشیروان جو تھا نا، اس کے دربار میں ایک آیا شکاری مچھلی لے کر، اس کو مچھلی بڑی پسند آئی. انہوں نے کہا 3,000 دینار، 3,000 دینار کروڑ روپے. تو اس کی بیوی تھی شیریں، جس کو جو فرحات کے ساتھ مشہور ہے. تو وہ کہنے لگی یہ کیا آپ ایک مچھلی پہ 3,000 دے دیے، کل کسی سپاہی کو 3,000 دو گے اس کی محنت پر، اس کی شجاعت پر، تو وہ کہے گا یہ تو وہی 3,000 ہے جو اس نے مچھلی کے دیے تھے، تو تمہارے خزانے پہ اثر پڑے گا، اس کو واپس لو، اسے واپس لو. وہ کہنے لگا میں کیسے واپس، میں بادشاہ ہوں، واپس کیسے لوں؟ کہ اس کو بلا کے پوچھو یہ جو مچھلی ہے یہ نر ہے کہ مادہ ہے؟ اگر وہ کہے مادہ ہے تو میں کہوں ہمیں تو نر چاہیے تھا، ہمارے پیسے واپس کرو. اگر وہ کہے یہ نر ہے تو تم کہنا بھائی ہمیں تو مادہ چاہیے، تمہارے پیسے واپس کرو. اور اس کو بلا لیا، انہوں نے کہا ہاں بھائی یہ مچھلی نر ہے کہ مادہ ہے؟ ان کو بڑا جیدار ہے کہ یہ خس رہا نہ نر ہے نہ مادہ ہے. انہوں 3,000 اور دے دیا. وہ 6,000. وہ شیری تو پاگل ہو گئی غصے سے. جب وہ چلنے لگا تو 1 دینار گر گیا، اس نے اٹھا لیا. تو شیری نے کہا دیکھو یہ کیسا بدبخت کنجوس بخیل ہے، آپ نے اس کو اتنا دیا ہے کہ اس کی 7 پشتیں کھا سکتی ہیں، اور یہ 1 دینار گر رہا اس نے وہ بھی نہیں چھوڑا ہے.
बुलाए उसको वापस। वो बीवी से जरा डरता था, शीरी का आशिक था, उसको दोबारा बुला ले। हाँ भाई, इतना तूने दे दिया, 1 दिनार गिर गया था, क्यों उठाया? कहा हुजूर इस पे आपका नाम लिखा था, किसी का पांव आ जाता तो बेअदबी होती, उनका 3000 और दे दो। तो मेरे भाइयों सखी बनो, अल्लाह को सखावत पसंद है। अहले इल्म पे खर्च करो, गरीबों पे खर्च करो, फकीरों पे खर्च करो, मदारस को ज़कात ना दो, हदिया दो, पाक माल दो, ताकि अल्लाह आपके माल की कीमत लगाए, बरकत होगी, इससे बरकत होगी। तो मेरे भाइयों फिर मैं दोबारा हाथ उठाने से पहले अर्ज करता हूं कि एक दफा हम फिर तौबा कर लें कि जब गुनाहों का सर पे बोझ होता है तो दुआएं रुक जाती हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आप किसी से लड़े हुए हैं, किसी से बोल चाल बंद है, तो भी दुआ रुक जाती है। तो एक बहुत बड़ा मजमा है अहले ईमान का। अगर आप किसी से बोलते नहीं, किसी से आपकी बातचीत बंद है, किसी से आप लड़े हुए हैं, उसकी कोई भी वजह हो सकती है। जहां इंसान होते हैं वहां झगड़े भी होते हैं, लड़ाइयां भी होती हैं, और माफ करना भी इंसानी सिफत है, माफी मांगना भी इंसानी सिफत है। तो यहां बैठे बैठे जिससे भी आपका कोई मामला है उसको माफ करें, और ये नियत करें कि उठते जाकर मैं उसको गले लगाऊंगा। जो पहल करता है ना वो अल्लाह की बारगाह में बड़ा हो जाता है। अल्लाह को माफ करना इतना पसंद है। मेरे नबी ने फरमाया, एक बनी इसराइल का ताजर अल्लाह की बारगाह में पेश हुआ मरने के बाद। अल्लाह ने पूछा क्या है तेरे पास? कहा अल्लाह कुछ नहीं, खाली वेला, न नमाज न रोजा न हज न कैसे कोई। तो अल्लाह ने फरमाया रे कुछ तो बता। कहा अल्लाह एक बात है, अगर तुझे पसंद आ जाए तो। क्या? कि मैं ताजर था, माल देता था लोगों को, जो जिनको नुकसान हो जाता था और वो पेमेंट दे नहीं सकते थे, मैंने अपने नौकरों से कह रखा था उसे माफ कर दिया करो। और जो पेमेंट दे सकता था और देने में लेट करता रहता था, तो मैंने अपने नौकरों से कह रखा था कि उसे तंग ना करो, जब भी दे दे ले लेना, तंग ना करो। कई अल्लाह बस ये एक काम है मेरे पास और मेरी सारी कॉपी खाली है, किताब खाली है। तो मेरे अल्लाह ने फरमाया, मेरे नबी कह रहे हैं कि तुमने मेरे बंदों को बहुत सुख पहुंचाया, आज मैं भी तुम्हें सुख पहुंचाता हूं, चल तू बेटिकटी जन्नत में जा। भाइयों माफ करना सीखो, माफी मांगना सीखो। कोई ज्यादती कर बैठो तो माफी मांगने में जल्दी करो। कोई ज्यादती कर जाए और आके माफी मांगे तो माफ करने में जल्दी करो, अल्लाह भी आपको माफ करेगा। तुम्हारे हाथ उठाने से पहले ये एक रुकावट है जिससे मैं अपने लिए आपके लिए दूर करना चाहता हूं। एक तो हमारे दिल में किसी का बुग़्ज़ न हो, किसी से हसद न हो, किसी का कीना न हो, किसी से हमारा अगर कोई बाइकाट है, कतई ताल्लुक है, तो अभी हम उससे अभी तौबा करके कहें कि या अल्लाह बस मैं जाते उससे मिलूंगा, माफी तड़वी मांगा। और खास तौर पर बीवी से लड़े हुए हो तो ये वो लड़ाई हो जो शैतान को बड़ी पसंद है और अल्लाह को बड़ी नापसंद है। और अगर मियां बीवी लड़े हुए आपस में सुलह कर लें तो अल्लाह उनके पिछले सारे गुनाह माफ कर देता है। इन ताफू व तस्फू व तग़फ़िरू फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। ये आयत उतरी मियां बीवी के झगड़े पर है। तो ये सबसे ज्यादा मेरे अल्लाह को पसंद है खामिंद और बीवी का ताल्लुक और मोहब्बत। सबसे ज्यादा नापसंद है उनकी लड़ाई। शैतान को सबसे ज्यादा पसंद है खामिंद बीवी की लड़ाई, और सबसे ज्यादा उसे नापसंद है, सबसे ज्यादा उसके लिए पसंदीदा है खामिंद और बीवी का लड़ना, और सबसे ज्यादा नापसंदीदा है उनकी आपस में सुलह, प्यार, मोहब्बत। शैतान जब कचहरी लगाते, जैसे हम जमातों की कारगुजारी सुनते हैं रायमंड में, अब तो मराकज में बहुत से कारगुजारी हो रही, शैतान रोजाना कारगुजारी लेता है। क्या किया? बड़े बड़े गुनाह, जिना कराया, शराब पिलाई, झूठ बोलाया, चोरी करवाई, कत्ल करवाया, डाका डाका, शिर्क करवाया। वो ठंडा रिस्पॉन्स देता है, ठीक है ठीक है, ऐसे करता रहता है। एक लंगड़ा सा भैड़तू शैतान खड़ा कर कहता है हुजूर मैंने मियां बीवी को लड़ाया, तो कमबख्त उछल पड़ता है, कहता है ये है करने का काम जो करके आया। उसको बुलाकर गले लगाता है और अपने पास बैठाता है, यहां पास बैठाता है कि खामिन बीवी की लड़ाई नस्लों को तबाह कर देती, नस्लों को। इसे मेरे भाइयों, अगर हम किसी से लड़े हुए हैं तो हम अभी यहां बैठे बैठे तौबा कर लें, इंशाअल्लाह फिर हम हाथ उठाएंगे तो अर्श के दरवाजे भी खुले हुए मिलेंगे और फरिश्तों की आमीन भी शामिल होगी। तो एक दफा हम सब दिली दिल में तौबा कर लें।